السلام علیکم، میں ہوں عمر خلجی۔ اصل میں کچھ دن سے میرے دل میں کچھ سوالات تھے، اب وہ سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ ویسے تو اتنے اہم سوال نہیں ہیں، مگر پھر بھی سوال تو سوال ہے، سوال تو بنتا ہے، سوال تو پوچھا جائے گا۔ اور سوال یہ ہے کہ 19 سال کی کم ترین پرائسنگ آ چکی ہیں آئل کی۔ اگر 19 سال کی کم ترین پرائسنگ آ چکی ہے تو اس کا امپیکٹ کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں آج دال، سبزی، مرغی، گوشت، ٹرانسپورٹیشن، باقی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہیں؟ کیوں؟ ویسے تو جیسے ہی بلکہ ساتھ ساتھ آئل بھی کم ہو گیا، مطلب پمپس پہ آئل بھی نہیں مل رہا، ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اب جیسے ہی آئل بڑھتا ہے تو ان پمپ والوں کو خیال نہیں آتا، ان پمپ والوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جو ان کے پاس پیٹرول پڑا ہوتا ہے، سپوز 10 روپے لیٹر انہوں نے پیٹرول لیا اور 12 روپے کا ہو گیا، تو یہ ویٹ نہیں کریں گے کہ وہ ختم ہو جائے، ہم 12 کا اٹھائیں یا 11.5 کا اٹھائیں تو 12 کا بیچیں۔ نہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ وہی 10 والا 12 کا کر دیں گے۔ اور آج جب پیٹرول کی پرائسنگ نیچے آئی ہیں تو ان سب نے پمپ بند کر دیے۔ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کے لیے یہ سب۔ افسوس بھی ہوتا ہے اس ملک کے عوام کے اوپر بھی افسوس ہوتا ہے، اور جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کے اوپر دکھ بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ تاجر برادری جو جن کو کہا جاتا ہے، مافیاز ہیں، جو بڑے بڑے مافیاز ہیں، ان لوگوں کو تو بالکل شرم نہیں آتی، کیونکہ مرنا انہوں نے ہے نہیں۔ ایک قوم تو پاکستان کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک قوم بن کے یہ فیصلہ کریں یا ایک قوم بن کے یہ کسی چیز کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ نہیں، جو چیز مہنگی ہوتی ہے یہ فوراً اس کی پرچیزنگ شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ تاجر ہوں، پیٹرول مافیا ہو، کوئی بھی ہو، زمین ہو، ایون کہ جیسے ہی کسی چیز کا ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اب مہنگی ہونے والی ہے تو یہ پرچیزنگ شروع کر دیتے ہیں۔ کس کو اس کا الزام دیا جائے؟ قانون کو، حکمرانوں کو، عوام کو، یا اس چند ہزار مافیا کو؟ سپوز ہم ان کو الزام دے بھی دیتے ہیں جو یہ مافیا ہیں، گورنمنٹ کا ایک کام ہے، گورنمنٹ اس لائق ہی نہیں ہے، اس میں اتنی کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلے لے سکے یا امپلیمنٹیشن کرا سکے، لیکن جو عوام ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ چلے عوام کو بھی مارے گولی، جو لوگ یہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا صرف لوٹنے کا ذریعہ انہوں نے پاکستان کو بنایا ہوا ہے، ان کو شرم نہیں آتی؟ کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے؟ ہم ان کے ضمیر کو کیسے جھنجھوڑیں؟ ہم ان کے ضمیر کو کیسے یہ بتائیں یا ان تک یہ بات کیسے ان کو سمجھائیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ پاکستانی عوام ترقی کر سکتی ہے، یہ غریب لوگ روٹی کھا سکتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے یہ غریب لوگ پس سکتے ہیں؟ کیا ذرا تھوڑا سا بھی آپ میں احساس درد نہیں ہے؟ اچھا، انہی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جب زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، جب اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہوتا ہے تو یہ لاکھوں روپیہ بہا دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ بہا دیتے ہیں، افطاریاں کرائیں گے یہ لوگ، مطلب سب کچھ کریں گے، لیکن ایٹ دا اینڈ جب ایک غریب طبقے کو ان کی ضرورت ہوتی ہے یہ پرائسنگ ہائی کر دیتے ہیں۔ میرا صرف ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس پہ میڈیا کیوں خاموش ہے؟ جب پرائسنگ روپیہ 2 روپیہ 8 آنے اوپر جاتی ہے تو میڈیا وویلا مچا دیتا ہے، میڈیا پورے پاکستان کو سر پہ اٹھا لیتا ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پرائسنگ ہائی ہو گئیں، قیمتیں بڑھ گئیں، ٹرانسپورٹ مافیا الگ چیخیں مار رہا ہوتا ہے،
باقی جو انڈسٹریز ہیں وہ الگ چیخیں مار رہی ہوتی ہیں، ایون کہ ان کی جو پرچیزنگ ہوتی ہے وہ پہلے کی کم ریٹ پہ ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب وہ جیسے ہی یہ پرائسنگ بڑھتی ہیں اور چیخیں مارتے ہوئے گورنمنٹ کو 2-4 گالیاں دیتے ہوئے عوام کو سیٹسفائی کرتے ہیں اور پرائسنگ ہائی کر دیتے ہیں. کیوں؟ اب جب پرائسنگ کم ہوئی ہے اس کا امپیکٹ عوام تک کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں خاموش ہے میڈیا؟ کیوں اس پہ بات نہیں کی جا رہی؟ بات کس پہ کی جا رہی ہے؟ عظمیٰ خان کے اسکینڈل کے اوپر. بات کس پہ کی جا رہی ہے؟ شہروز سبزواری کے اسکینڈل کی، اس کی شادی کے اوپر. اب یہ کیٹیگری رہ گئی ہے سوشل میڈیا کی، اس چیز کے بارے میں ڈسکس ہوا کرے گا. ٹھیک ہے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹرینڈنگ بنائیں، لیکن ٹرینڈنگ آنی چاہیے تھی غریب عوام کی آواز. یہ ٹرینڈنگ ہونی چاہیے تھی. پیٹرول پرائسنگ نیچے گئی ہیں. اچھا، دوسرا سب سے بڑا مافیا گاڑیوں کا. دنیا بھر میں گاڑیوں کی پرائسنگ 40-50% ڈاؤن ڈکریز ہوئی ہے. پاکستان میں 20% انکریز ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ بھیڑ بکریاں ہیں یہ پاکستانی عوام. ان کو اچھی لائف تو گزارنی چاہیے نہیں، کیونکہ 3rd کیٹیگری میں آتی ہے یہ عوام. اس کے جو اشرافیاں ہیں وہ A+ کیٹیگری میں آتے ہیں. کمیشن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. خدا را اگر جس دن آپ نے غریب عوام کا سوچنا شروع کر دیا، یقین مانیں آٹومیٹیکلی آپ ترقی کریں گے. سپوز اگر آپ اس پاکستان کی عوام کے لیے سوچتے ہیں، اس کا امپیکٹ آپ کے پاس آئے گا. خوشحال پاکستان ہوگا. آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ جائے گی. کم پروفٹ پہ آپ میکسیمم چیزیں بیچ سکیں گے. ابھی جو لوگ نہیں خرید سکتے، آپ چند افراد سے وہ پروفٹ لے لیتے ہیں اور آپ کو کم ملتا ہے آپ کے حساب سے. لیکن جب پورا پاکستان خوشحال ہوگا تو وہ پروفٹ آپ کو ڈبل ملے گا. چھوٹے سے چھوٹا انسان، غریب انسان بھی آپ سے وہ خرید سکے گا. آپ کیوں نہیں ایسا سوچتے؟ ایک قوم بن کے کیوں نہیں سوچتے؟ میں اپنا یوٹیوب چینل بنا رہا ہوں، اس پہ میں بھی کچھ دن لگ جائیں، لیکن یہ چیزیں ڈسکس کرنے والی تھیں جو میں مجبور ہو گیا. یہ 3-4 دن جو سوشل میڈیا پہ ہنگامہ برپا ہوا کہ ہم ایک مین کاز سے جو ہمیں جس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اس کو تو بالکل ہم نے بھلا دیا، اور چند لوگ صرف اپنے مزے کے لیے، چسکوں کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے. اور یہ میڈیا سب سے بڑا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس میڈیا کے لیے، ان اینکرز کے لیے، ان صحافیوں کے لیے میں کون سے الفاظ استعمال کروں کہ ان کو بھی غیرت آ جائے. ہلکی سی بات کریں گے اور اس کو ٹویسٹ کر کے کہیں اور لے جائیں گے. ان کو صرف ایک مواد چاہیے جس کو یہ کنٹروورشل بنا دیں، گورنمنٹ کے خلاف استعمال کریں، اپوزیشن کے خلاف استعمال کریں، ان کی آواز سنی جائے، عوام کے واقعی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آگے اس ملک کا کیا ہوگا. جو کرونا وائرس جو غریبوں کو کھائی جا رہا ہے، اور غریبوں کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے. وہ اس چیز کو مذاق لے رہے ہیں. اس چیز کو مذاق نہ لیں. خدا را اس چیز کو مذاق نہ لیں. سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو، آپ نہ ہاتھ ملائیں، آپ گلے نہ ملیں. آپ ماسک پہن کے بات کر سکتے ہیں، آپ سینیٹائزرز یوز کر کے بات کر سکتے ہیں، آپ ہاتھ دھو سکتے ہیں بار بار. تو کیوں آپ لوگ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں؟ سوچئے گا، خدا را سوچئے گا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اپنے سے پہلے اپنے عزیز رشتہ داروں کا، عوام کا سوچیں. اگر وہ خوشحال ہوں گے، میں ایک بار پھر یہ کہہ رہا ہوں، اگر وہ خوشحال ہوں گے آٹومیٹیکلی آپ ترقی کریں گے، یہ ملک ترقی کرے گا.
اور یہ جو کمیشن مافیا لعنتی، مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو کس الفاظ سے میں ان کو بلاؤں. وہ مافیا، اللہ اس کو ہدایت دے اور اس ملک کے لیے کچھ سوچ سکیں، کچھ کر سکیں. امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہو سکتا ہے آپ کو، جتنے بھی چند سو لوگ اگر اس کو سنیں تو وہ اس پہ عمل کر سکیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرا مذاق بھی اڑائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن خدا را اپنا نہیں تو اپنے عزیز و قارب کا سوچیں. میری اتنی سی آپ سے ریکویسٹ ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. عمر خلجی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.